اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بڑے مرتبے کی حکیمانہ کتاب ہے۔ سورہ زخرف 4 آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے تعلق سے اس کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ اس کی قسم کھا کر کہا گیا والکتاب المبین، یہ کتاب بہت ہی کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب ہے، انتہائی روشن کتاب ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو واعظ و نصیحت اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس سے واعظ و نصیحت مل سکتی ہے اور ہدایت کے راستے اس کے لیے کھل سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو ہدایت ملے گی اس سے، یقیناً اس کتاب سے۔ تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، جو سمجھنے کے لیے آسان ہے، اور چونکہ سب سے پہلے مخاطب عرب تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی کسی کو یہ شکوہ نہ رہے کہ ہماری یہ زبان نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی دیگر سارے انسانوں کے لیے سب سے بہترین اور اچھی زبان ہو سکتی ہے اگر کوئی اس کو سیکھ کر کلام اللہ کو جو ہے اگر سمجھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی ہے، یعنی اللہ کے پاس جو عرش پر جو سب سے بڑی کتاب ہے ام الکتاب، اس میں جو ہے ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں سے یہ کتاب بھی ہے، قرآن مجید بھی، اور دیگر کتابیں بھی، اور صحیفے، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائے ہیں وہ ساری کتابیں وہاں پر جو ہے موجود ہے اپنی اصلی حالت میں بھی۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے یہ ہے کہ کتاب مکنون بھی کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ واقعہ میں، یہ چھپی ہوئی اور پوشیدہ کتاب ہے۔ لوح محفوظ بھی کہا اسے سورہ بروج میں کہ وہ ایسے لوح جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ اور پھر اس میں فرما دیا گیا کہ وہ ایسی کتاب ہے جو انتہائی بلند پایا، بلند مرتبہ اور بڑی حکمتوں سے پر کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں قریش مکہ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم کو جو ہے اتنا سمجھانے کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں بیزار کر دو گے اور ہم تمہیں جو ہے یہ نصیحت بھیجنا ختم کر دیں گے۔ اس کلام کو جو ہم نازل کر رہے ہیں تمہاری شرارت کی وجہ سے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے جس میں تم منہمک ہو، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اشرار کی وجہ سے، لوگوں کی شرارت کی وجہ سے اور لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور لوگوں کے حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کی وجہ سے، حدود کے توڑنے کی وجہ سے بھی ہم نے جو ہے اس کلام کو بھیجنا نہیں روکا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اس وقت بھی اس کی مخالفت ہوتی رہی تھی اور آج بھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن ہم تمہاری ان وجہ سے جو ہے اس کو بھیجنا نہیں روکیں گے بلکہ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، چاہے تم کچھ کر لو، کتنا آگے بڑھ جاؤ۔ اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل فرمائے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے حق میں، جس کے مقدر میں ہدایت ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو اس کا طالب نہیں ہے اور جو شقاوت میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ دونوں طریقے سے یہ کتاب، تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہم اس کتاب کو بھیجنا نہیں روکیں گے اور اس کتاب کی تبلیغ کے ذریعے سے اور نصیحت جو ہے تمہیں کرنا نہیں چھوڑیں گے، چاہے تم کتنا آگے بڑھ جاؤ۔ یہ پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے اس میں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو اصلاح کا کام کرتے ہیں لوگوں کی، ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو بیزار نہیں ہونا چاہیے لوگوں سے، چاہے لوگ کتنی نافرمانی کریں، کتنی سرکشی کریں اللہ تعالیٰ کی۔
اور کتنے حدود توڑنے کی کوشش کریں، کتنے بے دین اور ملحد ہو جائیں، کتنے فاسق و فاجر ہو جائیں، یہ کہہ کر کے ان کے پاس نہیں جانا ہے ہمیں یہ ملحد ہو گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اس کتاب سے ہمیشہ ان کو سمجھاتے رہنا، ہمیشہ ان کی نصیحت کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہدایت دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس کتاب کے وارث بنے ہیں اور اس کتاب کو جو ہے کہ تعلیمات ان کے پاس آ چکی ہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، گزری ہوئی قوموں میں ہم نے کتنے ہی رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ یعنی ہم نے بے شمار نبیوں کو بھیجا قوموں کے پاس، یہ سلسلہ شروع سے چلتا رہا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہو کسی کے پاس، کسی قوم کے پاس، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء نہ کیا ہو، نہ مذاق نہ کیا ہو۔ سب کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، تکذیب کی گئی۔ بہت کم لوگ تھے جو نبیوں کی تعلیمات پر یعنی غور کرنے والے، اس کو ماننے والے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تب ہم نے ان میں سے جو زیادہ زوراور تھے ہلاک کر ڈالا، اور پچھلی قوموں کی ایسی مثالیں تو گزر ہی چکی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے انہیں ہلاک کیا پکڑ کر، اور پھر وہ جو ہے کچھ کم طاقتور نہیں تھے۔ اے اہل مکہ یعنی اہل قریش، اہل عرب، تم یہ مت سمجھو کہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو، تم سے بہت زیادہ طاقتور قومیں ہم نے پیدا کی ہے، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قوموں کو، جن کو اتنی طاقت اور قوت بخشی تھی کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بھی ہم نے پکڑ کر مسل ڈالا اور ہلاک کر دیا۔ اور یہ مثالیں ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی عبرت ہو جائے۔ جا بجا جو ہے قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات جو بیان ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے بیان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا حشر کیا اور ان کو کیسے ہلاک کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں ایک زبردست علیم نے پیدا کیا۔ اور یہ تمام مشرکین سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج بھی کہ ان سے سوال کرو، پوچھو کہ یہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی جو کچھ بھی مخلوقات ہے اس کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ وہی اللہ جو آسمانوں پر ہے۔ یعنی اتنا سب کچھ اعتراف کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان کی احمقانہ حرکتیں ہیں اور نہیں تو کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے کہ سب مانتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک، کائنات کا مالک وہی ہے جو زبردست ہے اور بہت ہی دانا اور جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس پہ تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ یہاں سے 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتا کر توحید کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین پر چل پھر کر دیکھو۔ بار بار اس قسم کی آیتیں آپ کو ملیں گی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری قدرت کی نشانیاں آفاق اور انفس پہ پھیلی ہوئی ہیں، تم اس پر چلتے پھرتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو، لیکن اس پر سے ایسے ہی گزر جاتے ہو۔ لیکن اس پر جو ہے ٹھہر کر تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ اس کو ہم نے کیسے بنا دیا اور کس نے بنایا۔ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، اس کو تو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے آرام کی جگہ بنا دیا، تم اس پر کام کرتے ہو، تم اس پر سوتے ہو، تم اس پر جو ہے تعمیرات کرتے ہو اور دیگر بہت سے کام کرتے ہو، اس میں سے نباتات اگاتے ہو اور اپنے رزق اس سے حاصل کرتے ہو۔ یہ زمین کیا ہے آخر؟ اگر جو ہے اس زمین کا آپ مشاہدہ کریں، آپ کو گلوب پر دیکھیں تو یہ کرہ ہے، گول ہے، اوول ہے، یہ جو ہے مسطح نہیں ہے جیسا کہ ہم آج بیٹھ کر جو ہے آرام کے ساتھ بات کرتے ہیں، سوتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں اس پر، تو یہ جو ہے مسطح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسطح کی طرح رکھ دیا ہے ہمارے لیے، ورنہ یہ تو کرہ ہے۔ اور پھر کیسا گھوم رہا ہے یہ، نہ صرف اپنے اطراف میں جسے جو ہے روٹیشن کہا جاتا ہے، اپنے محور پر بھی گھوم رہا ہے، اور پھر جسے ریولیوشن کہا جاتا ہے، سورج کے اطراف بھی گھوم رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ کہ ہزاروں میل کی رفتار سے ایک سواری کیسے گھومتی ہے ویسا گھوم رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں
پہاڑوں کو گاڑ دیا تھا کہ وہ ہم کو لے کر جنبش نہ کر پائے، متحرک نہ ہو جائے۔ 1 منٹ کے لیے زلزلہ آتا ہے زمین میں سے جو ہے تو تہ و بالا ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، ساری عمارتیں گر جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اس سے پہلے ایسے حالات پیش آ چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کتنے لوگوں کی جو ہے تباہیاں آتی ہیں، ذرا سا جو ہے ہلی زمین اور بس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے جو ہے فرش بنا دیے ہیں، آرام کی جگہ بنا دی ہے، اس کو تھوڑا سا غور و فکر چاہیے اس میں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا فرمایا، اور پھر اس میں راستے بنائے، یعنی ایسے راستے بنا دیے کہ انسان اس زمین کو اپنے راستے کو پہچان سکتا ہے۔ اس میں درے بنائے پہاڑی، اور پھر اس میں جنگل اور بیابان اور صحرا اور شہر، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے دریا اور نہریں بنائی، اور اس میں جو ہے مختلف قسم کے نشانات لگائے، لینڈ مارکس لگا دیے، ایسے قسم کے کہ اس میں جو ہے انسان اپنی جگہ کو بڑی آسانی کے ساتھ فرق کر کے محسوس کر لے سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایک ہی جیسا بنا دیتے ساری دنیا کی زمین کو تو انسان اس میں فرق ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا گھر کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، یہ کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے، نہیں معلوم ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لینڈ مارکس رکھے ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں، کہیں پر جو ہے پہاڑی سلسلہ، کہیں پر کچھ درخت، کہیں پر کوئی دوسرے نشانات، کہیں پر ندیاں، کہیں پر نالے، اس طریقے سے اس کو جو ہے پہچان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس میں یہی بات بتا رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پا سکو، مقصود راہ پا سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور جس نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور پھر بارش جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق برساتے ہیں عام طور پر، اور ساری زمین کی رویدگی لا دیتے ہیں اس میں، اور جو ہے جہاں جہاں پر زمین کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اتنی بارش برسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن بعض دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے طریقے سے بھی بارش کو برساتی ہیں۔ کہیں کہیں ایسے مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، صحرا جسے ریگستان کہا جاتا ہے، ڈیزرٹس، اس میں بالکل بارش نہیں ہوتی، ایک قطرہ پانی نہیں برستا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر۔ اور بعض ایسے علاقوں میں اللہ تعالیٰ قحط سالی لا دیتے ہیں کہ وہاں پر بارش ہوتی ہے عام طور پر، لیکن کچھ دنوں کے لیے بارش موقوف کر دی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر اتنی تیز اور طوفانی بارش اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں کہ اس بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہونا تو درکنار، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو یہ بارش ایسا ہی فعل نہیں ہے، یہ اپنے آپ نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی ہستی ہے کار فرما جو اس کو لے کر چل رہی ہے، اور اس کا انتظام کیے ہوئے ہے ساری کائنات کا، اور یہ بارش کا نظام بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تم اس کا احسان مانو، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بارش کا نظام بھی جو ہے اسی طریقے سے ہے، اور پھر یہ بارش کے ذریعے سے ہم زمین پہ سے جو ہے نباتات کو اگاتے ہیں جو تمہارے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر جو مردہ زمین جو سوکھ کر پڑ جاتی ہے اس کو بارش کے ذریعے سے ہم پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم تم کو بھی زندہ کر کے زمینوں سے نکالیں گے، یہ جب قیامت برپا ہوگی تو سب کے سب انسان اس سے برآمد ہوں گے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور وہی تو ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور سواری کے جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ سواریوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ عام طور پر اس زمانے میں تو جانور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، یا کشتی جو پانی پر چلتی تھی وہ استعمال ہوتی تھی۔ آج تو بہت سی سواریاں ایجاد کر چکا ہے انسان، اس کا تذکرہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کیا تھا کہ آج ہم تم کو یہ دے رہے ہیں، اور بہت سی سواریاں تم کو ہم عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور صلاحیتوں سے انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا جاتا ہے، اور پھر مختلف چیزیں بناتے جاتا ہے۔ آج اتنی تیز رفتار سواریاں بنا لیا ہے کہ سواری جو ہے انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ سواری اگر نہیں ہوگی تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان جانوروں کو جو ہم نے جو ہے تمہارے قابو میں دیا ہے، تم اس پر سوار ہوتے ہو، یعنی اتنے طاقتور ہوتے ہیں وہ کہ تم ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسان
کی طاقت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور اونٹ اور ہاتھی اور گھوڑا کتنے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو انسان کے قبضے قدرت میں دے دیتے ہیں اور پھر وہ انسان اس پر سوار ہو جاتا ہے، جیسے چاہے جہاں چاہے لے کر جاتا ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے پروردگار کے احسانات کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ان کو ہمارے بس میں کر دیا، ورنہ ہم ان پر قابو پانے والے نہ تھے۔ یعنی جو بھی جانور ہو یا دیگر سواریاں ہو وہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ چاہے تو انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کا احسان ہے کہ وہ ان پر قابو دے دیتے ہیں، جانوروں پر بھی اور دیگر سواریوں پر بھی۔ دیگر سواریاں بھی اتنی پاورفل ہیں، آج کتنے HP کا انجن ہوتا ہے اس میں، یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ گھوڑا تو کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، یا ہاتھی کچھ نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہیں سواری، اور بے قابو ہو جائے تو اس کو قابو میں نہیں لا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسان کو جو ہے اس کے جو ہے قابو میں رکھتی ہے، اور وہ قابو میں رکھنے کے بعد وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ عطا فرمایا ہے، تم احسان کو یاد کرو، اور اس احسان دینے والے جو محسن ہے، جو منعم ہے، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، اور سواری پر بیٹھتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھنا اور ان سے دعائیں مانگتے ہوئے بیٹھنا۔ اس میں سواری کی دعا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات ہوگی کہ کیا کیا دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جو ہے کیسے عافیت مانگا کرتے تھے سواری پر بیٹھتے وقت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔